پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق الله العظيم۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کا جسم یعنی ہم سب کا جسم جو ہے وہ مختلف عضو کا مجموعہ ہے، مختلف پارٹس ہیں جس سے انسان بنائے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ان عضووں میں سے ایک اہم عضو دل ہے، جس کے متعلق گزشتہ جمعہ کو ہمارے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی کہ اگر دل صحیح ہے، سلامت ہے، تندرست ہے تو انسان کی زندگی بھی باقی ہے۔ اسی طرح دل کے جذبات، دل کے خیالات، دل کے ارادے اگر اچھے ہیں تو انسان کی ایمانی زندگی اچھی ہے۔ تو جسمانی زندگی کے لیے بھی دل کا درست اور صحت مند ہونا ضروری ہے، اسی طرح روحانی اور ایمانی زندگی کے لیے بھی دل کے ارادے کا، دل کے خیالات کا، دل کے جذبات کا درست ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے گزشتہ جمعہ کو آ چکی ہے کہ دل اچھا تو سب کچھ اچھا، دل خراب تو سب خراب۔ جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں اگر دل کی اچھائی کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو وہ اعمال اچھے ہیں، اور اگر دل کے خرابی کے ساتھ، دل کے ارادے کی خرابی کے ساتھ اگر ہم اعمال کو انجام دیتے ہیں تو سب کے سب اعمال بیکار اور ضائع، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت۔ یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس اللہ نے مال و دولت دی ہے اور وہ اس کو اچھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اچھے کاموں میں صرف کر رہا ہے، اور دوسرے آدمی کے پاس اتنی مقدار میں مال و دولت نہیں ہے بلکہ بالکل فقیر ہے، لیکن جو آدمی اچھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے وہ فقیر اور غریب آدمی یہ دل کا جذبہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ دیا ہوتا تو میں بھی یہ نیکی کا کام کر لیتا۔ تو جو آدمی خرچ کر رہا ہے اس کو جتنا ثواب ملے گا، یہ ارادہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور ایک آدمی پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے، گندگیوں میں لگ رہا ہے، برائیوں میں لگ رہا ہے، دوسرے آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ارادہ کر رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے، میرے پاس بھی یہ مال و دولت ہوتی تو میں بھی یہ گندگیاں کر لیتا، یہ برائیاں کر لیتا۔ تو جو آدمی برائی کو انجام دے رہا ہے اور جو ارادہ کر رہا ہے دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہو جائے۔ تو یہ دل کا معاملہ ہے جو انسان کے جسم کا ایک عضو ہے اور نہایت اہم عضو ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے کو بہت کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک دوسرا حصہ جسم کا ہے جسے ہم زبان کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے جسم کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم
لازمی جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مشین بنا دی ہے، ابھی میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، مجھے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے یہ دل، یہ زبان عنایت فرما دی، میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہیں۔ کتنی عظیم نعمت ہے، اس کا ہم سب کو اندازہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ زبان ہماری بند ہو جائے، پھر اس نعمت کا ہمیں اندازہ ہو کہ یہ زبان کتنی عظیم الشان نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کی ہم لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ یہ ایسی خودکار مشین ہے زبان کہ دل میں کوئی بات آئی، زبان نے اسے کیچ کیا، تو دماغ نے اسے کیچ کیا اور زبان نے اسے ادا کر دیا۔ بس اس میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے، دل میں بات آئی، دماغ نے اسے لیا اور زبان نے اسے ادا کر دیا۔ ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے اور ہم غیروں تک پہنچائے، دوسروں کو اپنے دل کی بات، اپنے دل کی جذبات کو پہنچائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان وسیلہ عنایت فرمایا کہ اس زبان کے ذریعے سے ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان کی نعمت، بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اس کی قدر اور اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم میں سے کسی سے یہ نعمت چھین لیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کس قدر عظیم الشان نعمت ہے۔ اس لیے اس کا حق ہے زبان کا، جس طرح دل کا حق ہے کہ دل کو صحیح ارادے اور صحیح خواہشات اور صحیح جذبات پر مائل کیا جائے، اسی طرح زبان کا بھی حق ہے کہ زبان سے صحیح باتیں کی جائے، زبان کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جو قید کی جانے والی چیز ہے وہ زبان ہے، کہ زبان کو قید رکھا جائے۔ اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ زبان جو ہے یہ اژدہے کی طرح ہے، کہ جس طرح اژدہا اس کو پال کر کے رکھو گے اور اسے قید نہیں کرو گے، کھلا اور آزاد چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں ڈس لے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اسی طرح زبان ہے کہ اگر اس زبان کو آزاد چھوڑ دو گے اور جو چاہے وہ زبان سے بکتے رہو گے تو یہ زبان تمہیں آخرت کے اعتبار سے ہلاک اور برباد کر دے گی، تمہیں ڈس لے گی۔ اس لیے زبان کو جس نے قید کیا وہ محفوظ رہا اور جس نے آزاد چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تاکید فرمائی اور یہ بتلایا کہ جو آدمی یہ پسند کرے کہ وہ نجات پا جائے، وہ سلامتی سے رہے، تو اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں کرے۔ تو جو آدمی نجات چاہتا ہے، جو آدمی سلامتی چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں کر لے، وہ سلامتی سے رہ جائے گا، وہ سلامتی پا جائے گا۔ عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی بات بتلا دیجئے جو اتنی جامع ہو کہ مجھے کسی اور سے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قل آمنت باللہ واستقم، اللہ پر ایمان لے آ اور اس پر جم جا۔ ایمان لا کر کے ایمان پر جم جا، کیسے بھی حالات آئے اور کیسی بھی دشواریاں اور پریشانیاں آ جائے، ایمان لانے کے بعد ایمان سے مت ڈگمگا، ایمان سے ذرا بھی ایمان کے اندر کمی نہ آنے دے۔ اس نے کہا وَمَنِ اتَّقَىٰ یا رسول اللہ، اور کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرو؟ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ ایمان لاؤں اور ایمان پر جم جاؤں، مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی بھی کوئی چیز بتلا دیجئے کہ کس چیز سے میں سب سے زیادہ ڈروں اور ڈر کر کے اس سے اپنی زندگی، احتیاط سے اپنی زندگی گزاروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِسَانِهِ، اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اس کو قابو میں کر لے، یہ سب سے زیادہ بچنے کی چیز ہے۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل خیر، سب سے بہتر عمل کیا ہے، سب سے عمدہ عمل کیا ہے، سب سے بڑھیا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس پر اپنی انگلی کو رکھا اور فرمایا کہ یہ
قابو میں رکھ لے، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ تو یہ زبان ہے چھوٹا سا حصہ جسم کا اور گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن اس قدر عظیم الشان ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر انسان اس کو صحیح طریقے پر استعمال کر لے تو وہ نجات پا جائے، اور اگر اس کو صحیح طریقے پر استعمال نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی ڈر کے، بہت ہی خوف کے ساتھ یہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرنے کی ضرورت۔ بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن جتنی بڑی نعمت ہے اسی قدر احتیاط کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابن آدم کے زیادہ تر گناہ اس کی زبانوں کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ انسانوں کے زیادہ تر جو گناہ ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں، زبان سے وہ زیادہ گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ کون سی چیز ہے جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی وحسن الاخلاق، کہ تقوی اور بہترین اخلاق، ایک اخلاق عمدہ ہو، اخلاق اچھے ہو، اور دوسرا اللہ کا خوف ہو۔ تو یہ دو صفتیں ہیں کہ یہ دو صفتیں انسان کو کثرت کے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے وہ چیزیں بھی بتلا دیجئے جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں داخل کروائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاجوفات الفم والفرجان، دو سوراخ ہیں، دو منہ ہیں، ایک شرمگاہ اور ایک زبان، ان دونوں کو قابو میں کر لو ورنہ ان دونوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فیصلہ کن بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ کثرت سے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے اور اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور جہنم میں وہ لوگ کثرت سے جائیں گے جو اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرنے والے۔ اس لیے جس آدمی کی زبان بے قابو ہو گئی اس کا دین برباد ہو گیا، بالکل جس آدمی کی زبان بے قابو ہو گئی اس کا دین برباد ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو برباد کیا۔ اور بڑا خوش قسمت ہے، بڑا نصیبے والا ہے اور بڑا قسمت والا ہے وہ انسان جس نے اپنی زبان کو قابو میں کرنے کا ہنر سیکھ لیا، جس نے اپنی زبان کو قابو میں کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، جسے اپنی زبان کو قابو میں کرنے کا طریقہ آ گیا، وہ بہت خوش قسمت ہے، وہ بے انتہا خوش قسمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو کوئی اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان اس کی ضمانت لے لے اور دونوں بالوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ اس کی ضمانت لے لے، اضمن له الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں زبان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زبان کا غلط استعمال نہ ہو اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو۔ اگر نجات چاہتے ہو تو زبان کو قابو میں رکھو، اگر نجات چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو تو خاموش رہو، من صمت نجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموشی اختیار کیا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا اس نعمت کا حق ہے، اور غلط طریقے پر استعمال کرنا اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے انسان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو پکڑے ہوئے ہیں اور اسے مروڑ رہے ہیں، بار بار زبان کو مروڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مجلس میں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا اے نائب رسول، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کے اسے مروڑ رہے ہیں، اسے پکڑے ہوئے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر یہی تو وہ چیز ہے
جو لاکھوں انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گی۔ عمر، یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو وہ گوشت کا حصہ ہے جو لاکھوں انسانوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے ہلاک کر دیا، ھذا اوردنی الموارد، اس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو پکڑ کر کے اسے نصیحت کر رہا ہوں کہ دیکھ سنبھل کر کے چلا کر، کہیں بھی کوئی بات مت کر دیا کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اور ایسے محتاط آدمی آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلط لقمہ کھا لیا تھا، ایک ان کے غلام نے لقمہ کھانا لا کر کے دے دیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلط جگہ پر سے لے کر کے آئے تھے، تو انہوں نے الٹی کی اور الٹی کر کے کھانے کے لقمے کو گرایا۔ اس قدر احتیاط سے زندگی گزارنے والے، وہ زبان کے بارے میں کس قدر محتاط رہتے ہوں گے، لیکن وہ اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ ایسی احتیاط اور اس قدر احتیاط کے ساتھ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زبان کو استعمال کیا کرتے۔ اس لیے جس کی زبان صحیح ہے اس کا دل بھی صحیح ہے، اور جس کی زبان قابو میں ہے اس کا دل بھی قابو میں ہے۔ جس کی زبان صحیح نہیں اس کا دل بھی صحیح نہیں، اور جس کی زبان قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے جتنے اعضاء ہیں فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا يُكَفِّرُ اللِّسَانَ، سب کے سب زبان کے سامنے درخواست کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ سے ہمارے سلسلے میں ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہمارا تمہارے ساتھ، تمہارے وجہ سے ہماری حشر ہونے والی ہے، تمہارے ہم تابع ہیں۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ لَكَ بِكَ، کہ ہم تمہارے تابع ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان غلطی کرے گی، بدن کو سزا بھگتنی پڑے گی، زبان اچھی بات کرے گی، جسم کو راحت ملے گی۔ تو یہ جسم کے ہر عضو زبان سے ہر صبح عرض کرتے ہیں کہ دیکھو تم صحیح رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس قدر زبان کے سلسلے میں جسم کا بھی احتیاط ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے انتہا تعلیم دی ہے اس سلسلے میں کہ کیسی ہمیں زبان کا استعمال کرنا چاہیے، کس طرح زبان کا ہمارا استعمال ہو۔ ایک بول ہم بولتے ہیں، بے احتیاطی میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ بات اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم کے گڑھوں میں گرتا چلا جاتا ہے، اور اس قدر گڑھے میں جاتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اس قدر گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اور ایک آدمی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اچھے بول بولتا ہے، اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ آدمی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہی کلمہ تو ہے، یہی زبان تو ہے کہ اس زبان سے آدمی نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، تو کلمہ طیبہ کے کہہ دینے کی وجہ سے اگر 70 سال سے بتوں کی پرستش کر رہا ہے، 80 سال سے بتوں کی عبادت کر رہا ہے، 100 سال بتوں کی پرستش کرتے ہوئے گزر گیا ہے، اس نے 100 سال کے عمر میں جا کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، 10 سیکنڈ لگے، 10 سیکنڈ کے اندر اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا، وہ جہنم میں جانے والا تھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور ایک آدمی عبادت پر عبادت کر رہا ہے، اعمال پر اعمال کر رہا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، تمام کے تمام اعمال کو انجام دے رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ مرتے وقت کلمہ کفر کر لیا اور کہہ دیا نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ مر جائے گا، 100 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ یہ زبان کا ایک لفظ ہے جس نے 5 سیکنڈ میں لفظ کو ادا کیا ہے اسے۔ تو زبان کا استعمال، اس لیے اکابرین فرماتے ہیں کہ بات پہلے توڑو پھر اسے بولو۔ کچھ بھی جو زبان پہ آ جائے وہ اپنی زبان سے مت نکالو، بات کہنے سے پہلے سوچو، بات کرنے سے پہلے سمجھو، بات سوچ کر کے، بات سمجھ کر کے کہو، ورنہ یہ زبان بہت عجیب و غریب چیز ہے کہ تم بات کر دو گے اور تم خیال بھی نہیں کر سکو گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا۔ تم بات کر دو گے اور نہ جانے کس کا دل ٹوٹ جائے، کس کو تکلیف پہنچ جائے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری پکڑ ہو جائے۔
تو یہ زبان کے بارے میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے گھروں میں اس زبان کا غلط استعمال ہونا بالکل عام ہو گیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی رسول ہے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من نجات، کہ نجات کے کیا راستے ہیں؟ فتنے کے دور آئیں گے اور طرح طرح کے فتنے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا، بچاؤ کا فتنوں سے کیا ذریعہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 نصیحتیں فرمایا کہ عقبہ دیکھو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، جب بھی فتنے کا دور آ جائے، جب بھی حالات خراب ہو جائے، ماحول خراب ہو جائے، تو دیکھو اگر تمہیں فتنوں سے بچنا ہے تو 3 نصیحتیں میری یاد رکھو۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، زبان سے کچھ بھی مت بول دینا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ دوسرا فرمایا ولیسعک بیتک، کہ تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو جائے، یعنی زبردستی باہر مت نکلنا، زبردستی باہر نکل کر کے دوستوں کی مجلسیں مت لگانا۔ گپ شپ کی مجلسیں لگتی ہیں، ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے، وقت گزاری کرنے کے لیے 2 دوست، 3 دوست، 4 دوست، 10 دوست بیٹھتے ہیں چائے پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، یوں ہی نکڑ پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں گپ شپ کی، یہ مجلسیں برائیوں کی ایک مجموعہ ہوا کرتی ہے۔ ان مجلسوں میں جھوٹ بھی بولی جاتی ہے، ان مجلسوں میں غیبت بھی کی جاتی ہے، ان مجلسوں میں بہتان تراشی بھی کی جاتی ہے، ان مجلسوں میں الزام تراشی بھی کی جاتی ہے، ان مجلسوں میں لعن طعن بھی کیے جاتے ہیں۔ مجلس ایک ہے دوستوں کی، بزرگوں کی، 4 دوست مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بات ایسی ہو رہی ہے کہ کسی کی عزت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی کے گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی کی بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی کی بیٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کسی پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے باہر نکلو گے، گپ شپ کا ماحول بناؤ گے، ہماری زندگی اور ہمارے اوقات اتنے فضول نہیں ہیں۔ ہاں، خوش گپی کے لیے، مزاح کے لیے، دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن باقاعدہ بیٹھ کر کے مجلسیں منعقد کرنا اور مجلسوں میں دوسروں کی بہتان تراشی کرنا، دوسروں پر الزام تراشی کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ گناہ کے کام ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں، ان نصیحتوں میں سے دوسری نصیحت، پہلی نصیحت املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ دوسری نصیحت عقبہ اپنے گھر میں رہنا، جتنی زیادہ ہو سکے بہت زیادہ دوستوں کی مجلسیں اور دوستوں کی محفلیں منعقد مت کرنا، کام کے لیے باہر جاؤ، کام سے باہر جاؤ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہدایت دی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اور لیصمت، یا خاموش رہے، خاموشی اختیار کرے یا اچھی بات کرے۔ زبردستی کی باتیں کرنا، جو آدمی زیادہ بات کرے گا وہ زیادہ غلطیاں کرے گا، جو آدمی زیادہ غلطیاں کرے گا ان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، دوستوں کی محفلیں منعقد کرنا۔ ارے دوستوں کی محفلیں ہم منعقد کرتے ہیں تو یہ دوستوں کی محفلیں دینی کاموں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ دینی مجلسیں کیوں نہیں منعقد کرتے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں مجلس منعقد کریں اور 10 لوگ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، مجلس میں پہلے آ جائے، مسجد میں پہلے آ جائے، مسجد میں بھی اب پہلے لوگ آ رہے ہیں تو عجیب صورت حال بنی ہے۔ مجلس میں آئیں گے، مسجد میں آئیں گے، 10 منٹ پہلے مسجد میں آ گئے، پہلی صف میں نہیں بیٹھیں گے، پچھلی صف میں جا کر کے بیٹھیں گے، وہاں جا کر کے بیٹھیں گے، 2 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، 2 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، 3 آدمی ادھر بیٹھے ہیں، اور عجیب گفتگو ہو رہی۔ اللہ کے بندے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں وقت دیا، ہم موقع دے کر کے، وقت دے کر کے، اپنے کام کو چھوڑ کر کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، تمام مصروفیات سے فارغ کر کے اپنے آپ کو ہم مسجد میں آئے کہ اللہ کا نام لیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اور یہاں بھی آ کر کے گناہ میں ملوث ہیں۔ تو یہ عادت بھی ہمارے اندر بہت خراب آتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو گویا وہ نماز کی حالت میں ہے، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
ایسی کوتاہی ہو رہی ہے کہ مسجد میں آ کر کے بھی ہم گناہ میں ملوث ہیں، گناہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحت کی۔ دوسری نصیحت یہی کی کہ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ رہو، زیادہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی محفلیں منعقد مت کرو، کاروبار سے کام رکھو، اپنے تجارت سے کام رکھو، اپنے گھر بار پر توجہ دو اور زیادہ دوستوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ آج حالات یہ ہے کہ نیکیاں ہم سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، صدقات نہیں دے رہے، قربانی نہیں کر رہے، حج نہیں کر رہے، عمرہ نہیں کر رہے اور نمازیں نہیں پڑھ رہے، ایسا نہیں ہے۔ نیکیاں ہم سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور الحمدللہ ہو رہی ہے، کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کو ہم زبان کے راستے سے ضائع کر رہے ہیں، زبان کے راستے سے برباد کر۔ اللہ والوں میں، اللہ کے نیک بندوں میں اور ہمارے درمیان یہی فرق رہ گیا ہے کہ وہ نیکیاں کرتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے، اور ہم نیکیاں کرتے ہیں زبانوں کے ذریعے سے ضائع کر دیتے، اور اس قدر خاموش رہتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بولتے ہی نہیں ہے۔ ہم اس قدر بولتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بولنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا کام ہی بولنا ہے۔ یہ ہمارے درمیان اور اللہ کے نیک بندوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوا کرتے تھے وہ نیکیاں کر کے، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر کے، تلاوت کر کے اور تمام نیک اعمال کر کے اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، اپنی زبان کے راستے سے اسے ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور ہماری یہ حالت ہوئی ہے کہ ہم اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اعمال کر کر کے زبان کے سوراخ سے ہم ان تمام اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک گلاس کے اندر، ایک بالٹی کے اندر قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے، ہفتے میں، 7 مہینے میں، سال میں وہ بالٹی بھر جائے گی، لیکن اگر بالٹی کے نیچے پیندہ ہی نہ ہو، بالٹی کے نیچے سوراخ ہو اور نل خوب تیز چالو کر کے آپ چھوڑ دیجئے، سال بھر نل چالو رہے گا، بالٹی نہیں بھرے گی، گلاس نہیں بھرے گا۔ بالکل ویسے ہی ہے، ہم نیکی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کر لے رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ان نیکیوں کو بچا لینا یہ ہمارے لیے دشوار ہو گیا۔ ویسے تو آج کل کے زمانے میں نیکیاں کرنا ہی مشکل ہے، لیکن اگر ہمت کر کے نیکی کر لے، فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، تو اس نیکی کو صحیح طریقے پر انجام دینا یہ ایک مشکل کام ہے، اور اگر نیکی کو صحیح طریقے پر انجام بھی دے دیا تو پھر اس کو بچا کر کے رکھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ ہم زبان کے ذریعے سے 20 سال تک اچھے اعمال کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی بیوہ اور فقیر کی مدد کرتے ہیں، ایک موقع آتا ہے اس بیوہ کو سر عام رسوا کر دیتے ہیں، اس غریب کو سر عام رسوا کر دیتے ہیں۔ 20 سال پہلے جہاں کھڑے تھے 20 سال کے بعد وہی آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں روپے ہم نے غریب کو دے دیے، لاکھوں روپے ہم نے یتیم کو دے دیے، لیکن ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوا آخرت کے اعتبار سے۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بکریاں چراتے تھے، آپ کو یہ حکمت کی باتیں کیسے آنے لگی؟ آپ جب بھی زبان سے کوئی بات کرتے ہیں تو حکمت کی باتیں عرض کرتے ہیں۔ لقمان حکیم نے کہا باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان پر قابو پانا سیکھ لیا، اس لیے اللہ نے میری زبان پر حکمت کی باتیں جاری کر دی۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تبارک و تعالی نجات اور سلامتی دینا چاہتے ہیں اس کو خاموش رہنا سکھا دیتے ہیں، زبان پر قابو پانا سکھا دیتے ہیں، اور جسے زبان پر قابو پانا آ جائے اللہ اسے حکمت عنایت فرما دے۔ آج ہم اپنے زبان کے ذریعے سے نیکیوں کے نور کو ضائع کر رہے ہیں، نیکیوں کے نور کو خراب کر رہے ہیں۔ نیکیوں کی جو کشش ہونی چاہیے اور نیکیوں کے اندر جو مقناطیسیت ہونی چاہیے اور نیکیوں کے اندر جو کھچاؤ ہونا چاہیے کہ نیکی کر کے دل منور ہو جائے، وہ دل منور نہیں ہو رہے۔ وہ یہی ہے کہ اعمال تو کیے جا رہے ہیں لیکن زبان کے سوراخ سے دل کی روشنی اور دل کا جو نور ہے وہ غائب ہو جائے۔ اس لیے ہمارے اکابرین زبان کی اصلاح پر اور زبان کو قابو رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان کو قابو میں رکھنا آ گیا تو جھگڑے ختم، فتنے ختم، کئی فتنے اور کتنے سارے فسادات ہیں جو زبان کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے، اب مجھے کوئی تعویذ دیجیے تاکہ شوہر مجھے نہ مارے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے احوال کو دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ اس کی کیا بیماری ہے۔ انہوں نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کر کے دیا اور فرمایا کہ اسے رکھ لو، تھیلی میں باندھ لینا، اور جب بھی تم شوہر کے سامنے جانا
تو اس کو زبان کے دانت کے نیچے دبا لینا، تمہارا شوہر تمہیں نہیں مارے گا۔ اب وہ جب بھی شوہر کے سامنے جاتی تو تعویذ ہاتھ میں رکھے رہتی، وہ لگتے رہتے کاغذ کو، اور اس کاغذ کو اپنے دانتوں کے درمیان دبا لیتی۔ اب کچھ بول ہی نہیں پاتی، اب ہفتہ گزرا، شوہر ڈانٹ رہا ہے، وہ اپنی زبان میں رکھی ہوئی ہے تعویذ کو، وہ کچھ بولی نہیں، کیونکہ زبان کھولے گی تو تعویذ گر جائے گا۔ اور انہوں نے منع کیا تھا کہ دیکھو شوہر کے سامنے تعویذ کو زبان پر رکھنا، دانتوں کے درمیان رکھنا، اور تعویذ گرنے نہ پائے۔ وہ ہفتہ بھر شوہر ڈانٹ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، وہ خاموش کھڑی ہے۔ ایک ہفتہ ہوا، ایک مہینہ ہوا، شوہر نرم پڑ گیا کہ اتنی اچھی عورت ہے، اسے میں بیکار کا مارتا ہوں۔ اور حضرت تھانوی کے پاس پہنچی، کہنے لگی آپ نے کیا بہترین تعویذ دیا کہ آپ کی تعویذ کی وجہ سے میرا شوہر مجھے مارنا بند کر دیا۔ کہنے لگے کہ تمہاری زبان بے قابو تھی، اس لیے تمہارے شوہر کا ہاتھ بے قابو تھا، تم نے اپنی زبان کو قابو میں کر لی، تمہارے شوہر کا ہاتھ قابو میں آ گیا۔ تو یہ ہے زبان کا قابو میں کرنا۔ اگر انسان زبان کو قابو میں کر لے تو بہت سارے فتنے ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی اور فرمایا کہ میں نے جہنم میں معراج کے موقع پر دیکھا کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کثرت سے جہنم میں کیوں جائیں گی؟ آپ نے کیوں دیکھا عورتوں کو کثرت سے؟ فرمایا یکثرن اللعن تکثرن اللعن وتکثرن العشیر، کہ یہ لعن طعن زبان سے بہت زیادہ کرتی ہے اور اپنے شوہر کی نافرمانیاں بہت زیادہ کرتی ہے۔ دونوں برائی جو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زبان کی برائی بتائی۔ بہرحال بزرگ اور دوستوں، باتیں زبان کے تعلق سے ابھی ہمارے سامنے آئی۔ زبان یہی ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جب ہم بات کریں تو صحیح بات کریں، کسی کی رہنمائی کر دیں، کسی کے ساتھ اچھی بات کر لیں۔ اگر کسی کے ساتھ ہم اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے واسطے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ ہم ایک بات کر دیتے ہیں اور ایک بات کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، وہ رات بھر سونے نہیں پاتا۔ ہم آرام سے نیند سو رہے ہوتے ہیں، آرام کے مزے، نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہماری ایک بات کی وجہ سے ایک آدمی کی رات بھر کی نیند خراب ہو گئی ہے، اس کی نیند غالب ہو گئی۔ یہ زبان ایسی چیز ہے، عربی میں کہا ہے جراحات السنان لها التیاب ولا يرتاب ما جرح اللسان، کہ زخم جو ہاتھوں سے، تلواروں سے جو زخم لگائے جاتے ہیں، جراحات السنان لها التیاب، وہ تو بھر جاتے ہیں، وما يرتاب ما جرح اللسان، لیکن زبان سے جو زخم لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے، بوڑھے آج بھی بولتے ہیں کہ ایک چپ لاکھ سکھ، ایک چپی اختیار کر لی تو لاکھوں سکھ پا جائیں گے۔ یہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی عملی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کے لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خوشگوار بنے گا، ہمارا دل اچھا ہوگا، ہماری زبان اچھی ہوگی، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی خوشگوار بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں دل کی بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور زبان کی بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔